دیکھیں انگلش لینگویج سیکھنا یا کوئی بھی زبان سیکھنا اٹ از ویری سمپل، لیکن یہ ایک انسان کے اوپر خود ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے اس کو سمجھتا ہے، کس طریقے سے اسے لیتا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جہاں تک میری بات ہے تو میں نے اپنی انگلش لینگویج کو تقریباً 6 to 7 منتھس کے اندر امپروو کیا۔ ایک بڑے لیول تک نہیں لے گیا تھا لیکن کم سے کم امپروو کیا تھا جس طرح پہلے تھی۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ اس کو ایزیلی لیتے ہو، اگر آپ اس کو جو ہے اپنی ڈیلی لائف میں اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہو۔ مطلب انگلش لینگویج آپ یا کوئی بھی زبان آپ ایسے نہیں سیکھ سکتے کہ آپ آئے یہاں پہ کلاس میں بیٹھے اور آپ اپنے جو ٹیچر ہیں آپ اس کے سامنے بیٹھے، وہ آپ کو 2-3 چیزیں سکھا دے اور آپ اس کو بس کتاب کی حد تک یا ایکٹیویٹی شیٹ کی حد تک رکھو، بند ہو گیا اور گھر جا کے آپ اور ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ If you want to improve your English and if you want to have accuracy in your English, for that you have to practice a lot۔ آپ نے پریکٹس کرنی ہوگی۔ اب جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ لسننگ، جتنا زیادہ آپ سن سکتے ہو اتنا زیادہ سنو، کیونکہ جتنا زیادہ سنو گے اتنا آپ کی ایکوریسی بلڈ ہو۔ آپ کو پتا ہوگا کہ نیٹو کس طرح بولتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کانٹریکشنز کا کیسے استعمال کرتے ہیں، گرامر کا کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے فلوئنٹ بولتے ہیں، وہ کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے مطلب آسانی سے ایکسپلین کر پاتے ہیں تھوڑے الفاظوں میں۔ یہ تمام چیزیں، یہ صلاحیت آپ کے اندر بھی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جب آپ اس کو سنتے اس کے اوپر پریکٹس کرو۔ اب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، فری ٹائم ہے، تو گپ شپ میں آپ اردو کو یا کسی اور زبان کو نہ استعمال کریں، گپ شپ کے لیے بھی انگلش کو استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی انگلش بھی امپروو ہوگی، آپ کی انگلش بھی امپروو ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہو یا ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو تو انگلش میں کیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی انگلش بھی امپروو ہو، اس کی انگلش بھی امپروو ہو۔ آپ کو ایک ووکیبلری نہیں آتی، آپ اس میں غلط ہو جاتے ہو، وہ آپ کو بتائے کہ آپ یہاں پر غلط ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ آپ کسی پاسٹ ٹینس میں یا کسی گرامر کی کسی جگہ پر غلط ہو گئے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ غلط ہو گئے اور اس طریقے سے آپ کو اس کے حل کر دینا ہے۔ سو ان آرڈر ٹو لرن اے لینگویج اور ان آرڈر ٹو لرن انگلش لینگویج، فار دیٹ یو ہیو ٹو پریکٹس۔ جتنا زیادہ سنو گے، جتنا زیادہ بولو گے، جتنا زیادہ ریڈ کرو گے اور جتنا لکھو گے، اتنی آپ کی انگلش میں فلوئنسی آئے گی اور اتنی آپ جو ہے آسانی سے اور جلدی انگلش سیکھ پائیں گے۔ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کو جاننے سے پہلے یا کسی چیز پہ کام کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، یہ میں استعمال کرنے جا رہا ہوں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں اور یہ میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اور جہاں تک انگلش لینگویج کی بات ہے، دیکھیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ آپ اگر چلے جائیں ورلڈ وائڈ انگلش لینگویج بولی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ ہم سب کو پتا ہے دیٹ انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج، بٹ اٹ از ناٹ دی اونلی کیس۔ سب سے بڑی بات جو ہے کہ انگلش آپ کی مدد کرتا ہے آپ کے کریئر میں، آپ کے جو آنے والے جتنے بھی چیلنجز ہوں گے آپ کے یا جتنی بھی چیزیں، ان سب میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ ہماری ایجوکیشن سسٹم کو دیکھو، جو بیسک تھنگ ہے وہ سارا انگلش لیول کے اوپر ہے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں کہ ہم آپ اپنی اگزامپل اٹھائیں، آپ سب جو ہیں اپنے ایگزام جو ہیں انگلش میں دیتے ہوں گے، اردو اور اسلامیات کے علاوہ باقی میتھمیٹکس ہے، پاک اسٹڈیز ہے، جتنے بھی ہیں وہ انگلش میں دیے جاتے ہیں۔ تو انگلش ہمارے ایجوکیشن میں بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری بات کہ جب آپ انگلش سیکھتے ہو تو آپ کے پاس جو ہے کانفیڈنس اور کریج اضافی آ جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کس طریقے سے فارنرز سے انٹریکٹ کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کی اور اپنی کنٹری کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ آپ انگلش کے تھرو کر سکتے ہو۔ اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کیریئر میں آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو انوائٹ کیا جائے گا ایک بہت بڑے سطح پر، آپ کو باہر ممالک میں انوائٹ کیا جائے گا، اور آپ کو ٹاکس کے لیے انوائٹ کیا جائے گا، آپ کو سیشنز کے لیے انوائٹ کیا جائے گا، آپ کو اپنی لائف سٹوری شیئر کرنے کے لیے انوائٹ کیا جائے گا، تو اگر آپ کے سامنے انگریز بیٹھے ہوں گے تو آپ ان کو اردو میں نہیں سمجھا سکتے۔ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو اسپیک انگلش۔ سو فار دیٹ اپنی انگلش کو امپروو کرنا، اپنی انگلش کو ایکوریٹ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو جتنے بھی بچے ہیں جو کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، ان سب کو میں سمپلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگلش آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ زبان جو ہے یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے آپ کی زندگی میں، اینڈ اٹ ول چینج یور انٹائر لائف، کیونکہ یہ زبان سیکھنے کے بعد بہت سارے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ سو اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جہاں تک یہ ڈر کے بھاگنے کی بات ہے، اس کی سمپل ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے شرم محسوس کرتے ہیں انگلش بولنے میں۔ کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر جب پریزنٹیشن کے بلاتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر میں کچھ غلط بول دوں تو اسٹوڈنٹس میرے پیچھے نہ ہنسیں، غلط بول دوں تو میرے مارکس نہ کٹ جائے، غلط بول دوں تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک انسان کو کمزور بنا دیتی ہے اور ایک انسان کو ڈپریشن تک لے جاتی ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی پھر یہاں پر بات کی جائے تو انٹرنیٹ نے واقعی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا میری لائف میں بھی، کیونکہ سب سے پہلے میرے ٹیچرز نے میری مدد کی اس کو سمجھنے میں کہ انٹرنیٹ ہے کیا اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، ہمارے لوگ، ہماری یوتھ کیسے کرتی ہے، اور اس کا استعمال ریئل لائف میں، ریئل بیس سچویشنز میں آپ کیسے کر سکتے ہو اپنے کاموں کو آسان بنانے میں، اور اپنے لیے جو
آگے کے راستے ہیں اور چیلنجز ہیں اس کو آسان بنا لیں میں اپنے لیے. تو دیکھیں انٹرنیٹ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, اور یہاں پر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ جو ہے یا ٹیکنالوجی جو ہے یا کمپیوٹر جو ہے یہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے ہماری لائف میں. اور انٹرنیٹ میں بہت زیادہ ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یوٹیوب ہے آپ کے پاس, یہ ایک ویڈیو شیئرنگ کمپنی ہے جہاں پہ آپ کو ویڈیو لیکچرز ملتے ہیں. میں نے خود, مجھے اگر کسی چیز میں کنفیوژن ہوتی تھی, کوئی ٹاپک پریپیئر کرنا ہوتا تھا, یا فار ایگزامپل کل میرا سیشن ہوتا تھا لاہور میں یا کسی جگہ پر, تو میں آج بیٹھ کر جو ہے میں اپنے پاس کاغذ و پین اٹھا لیتا تھا, میں یوٹیوب کھول کے میں ویڈیو دیکھتا تھا, مختلف لوگوں کو سنتا تھا, مختلف تھیریز کو سنتا تھا, اور اس کو سن کے میں سمجھ جاتا تھا. اس کے بعد میں جاتا تھا بلاگس پہ, انٹرنیٹ گوگل پہ, وہاں پر میں بلاگس پڑھتا تھا, آرٹیکلس پڑھتا تھا, کالمس پڑھتا تھا, ڈفرینٹ لوگوں کے, ڈفرینٹ نظریے کے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس کے. تو وہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس مجھے مختلف سوچ اور مختلف ایگزامپلز اور مختلف آئیڈیاز دیتے تھے, جس کو کلیکٹ کر کے میں جو ہے اپنی اسپیچ کو میں پریپیئر کرتا تھا اور اپنے ٹیچر سے بھی مدد لیتا تھا اس میں. تو اسی طریقے سے میں اپنی اسپیچز کو پریپیئر کرتا تھا اور پھر میں جا کے اس کو جو ہے ڈیلیور کرتا تھا. اور جہاں تک انٹرویوز کی بات ہے یا باقی چیزوں کی بات ہے, اس میں بھی میں ٹیکنالوجی سے مدد لیتا ہوں, اور آج بھی میں لیتا رہا ہوں. آج بھی اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے میں یوٹیوب کا استعمال کرتا ہوں, میں انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہوں, اور اسی سے اپنی جو کنفیوژنز ہے اور اپنے مسائل ہیں میں اس کو حل کر لیتا ہوں, اور اپنے ٹیچر سے بھی بیچ میں کنسلٹ کرتا ہوں. تو انٹرنیٹ میں آپ کو بہت ساری ایسی سہولتیں ملیں گی. انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی ڈیلی لائف کی اس کو آپ کے لیے آسان بنا دیتی ہے. اگر آپ ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو, اس کے لیے آپ کے پاس کورسز وہاں پہ موجود ہے, فری بھی ہے, پیڈ بھی ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کی طرف جاتے ہو, کس چیز کی طرف نہیں جاتے. تو سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا, میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کو سمجھنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو اس کو سمجھ گیا اور جس نے اس کا صحیح استعمال کرنا شروع کیا تو وہ اپنے لیے راستے کھول دے گا اور وہ آگے بڑھے گا. باقی سب لوگ پیچھے رہ جائیں گے, وہ آگے بڑھنے رہے گا. بالکل. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ کوئی کسی کے دل میں کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی سوال ہو تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک ایسے بچے ہیں جو بیچارے وہ پتہ نہیں کہاں سے فون کرتے تھے, بات کرنا تھا, ابھی آپ سب موجود ہو, کسی نے کوئی ویسے ہی سوال پوچھنے اپنے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں. کر یہ جا رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے آپ لوگوں کو ذہن کو سنے ہم آپ کو ان کے سیشن سنے؟ ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, چلیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پھر, اور انشاءاللہ اب سب سے پھر ملاقات ہوگی. اور اینڈ میں پھر یہ کہوں گا آپ سب کو کہ ان باتوں کے اوپر ضرور دھیان رکھنا, اور ابھی سے سٹارٹ لینا شروع کرو, ابھی سے اپنے مقصد کے اوپر کام کرنا شروع کرو. ڈیلے نہ کرو, ڈرو مت, اپنے اندر یہ کریج, یہ گٹس پیدا کرو کہ آپ تمام چیلنجز کو, تمام چیزوں کو فیس کر سکو. یہ ڈر اپنے اندر سے ہٹاؤ کہ کوئی میرے پیچھے ہنسے گا, کوئی میرے لینگویج کے اوپر, میرے ایکسنٹ کے اوپر ہنسے گا, میں وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں, میرا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے, میں سوات سے تعلق رکھتا ہوں, میرا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر بالکل دھیان نہ دیں. آپ نے ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا, بلکہ اپنی امپروومنٹ کے اوپر فوکس کرو. جتنا آپ لوگ اپنی امپروومنٹ کے اوپر فوکس کرو گے, اتنا ہی آپ اپنی جو انگلش لینگویج کی فلوئنسی یا کوئی بھی کام ہو اس کی فلوئنسی اور اس کو امپروو کرتے جاؤ گے. سمجھ میں آ گئی میری بات آپ سب کو؟ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. السلام علیکم.